پنجاب کے بجٹ کے اوپر بھی اور خیبر پختونخوا کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے کے لیے بجٹ پیش کرے گا، تو یہ 3 مہینے والی جو منطق ہے یہ پریشر بڑھانے کے لیے؟ میں چاہوں گا کہ 2-3 منٹ پنجاب کے بجٹس پہ یعنی جنرلی صوبائی بجٹس پہ بھی، وفاقی بجٹ پہ بھی، اور پھر میں آپ کو خیبر پختونخوا پہ بھی رائے جو ہے وہ دیتا ہوں۔ دیکھیں، میرے خیال میں بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ ملازمین کی تنخواہ 7% سے بڑھی ہے یا 10% سے بڑھی ہے۔ سب سے پہلا بڑا ایشو جو صوبائی بجٹس کو اور وفاقی بجٹس کو جوڑتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال کی کارکردگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ریفارم ابھی یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے 1200 ارب روپے لیں۔ وہ 1200 ارب روپے چاہے وہ پنجاب میں لگ رہے ہوں، چاہے وہ سندھ میں لگ رہے ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں لگ رہے ہوں، وہ ڈیولپمنٹ سے کاٹے جائیں گے، وہ نئے اسکولوں کے بنانے سے کاٹے جائیں گے، وہ ہاسپٹلز ٹھیک کرنے سے کاٹے جائیں گے، وہ سڑکوں کی مرمت سے یا نئی سڑکیں بنانے سے کاٹے جائیں گے۔ وہ ایکچولی وہ پیسہ ہے، اور اس میں پنجاب نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ دیکھیں، آئی ایم گیونگ یو دی ادر سائڈ آف دی آرگیومنٹ۔ ڈیفینس کے لیے پیسے چاہیے 1200 ارب نہیں، 2500 ارب اور لے لیں، لیکن آپ الٹیمیٹلی صوبوں سے لے رہے ہیں۔ دس از این ایڈمیشن آف فیلئر کہ نہ آپ 4 سال میں ٹیکس کلیکٹ کر سکے، نہ آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ اخراجات کم کریں۔ تنخواہوں سے زیادہ مجھے افسوس اس بات پہ ہے جو میں سالوں سے چلاتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے پینشنرز کی پینشن کو جو ہے وہ مستحکم رکھنا ہے، آپ نے پینشنز کو فائنانس کرنا ہے۔ دیٹ مینز کہ ہر ایگزسٹنگ سرکاری ملازم سٹارٹنگ فرام گریڈ 22 آپ نے ہمارے پروگرام جو ہے وہ مگر جھگڑا صاحب، دیکھیں میں بات کس پہ آ رہا ہوں۔ پنجابی بھی میرے بھائی ہیں، آئی ایم اے پراؤڈ پشتون، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ نہیں ہے نا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکانومی ریفارم کر دی، اور ہر سال ہم کہتے ہیں کہ اس سے حالات بہتر ہوتے، لیکن ایران کی جنگ ہو گئی، اس سے پہلے سیلاب ہو گئے، اس سے پہلے کچھ اور ہو گیا، اس سے پہلے 2022 کے سیلاب ہو گئے۔ یہ واقعات تو آتے رہیں گے ہماری تیاری کیا آپ اپنی جو ہے وہ اکانومی کو مستحکم کر دیں۔ مگر ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پنجاب کا اب ایک سامنے آ گیا تو کیا خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی اسی طرح کا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے آنیسٹلی ڈسکس نہیں کیا، ایم شور کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ بڑا اچھا ہوگا۔ میری خیبر پختونخوا کی اور پارٹی کی لیڈرشپ کو بس یہ رائے ہوگی کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئرلی عوام کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اینڈ ڈونٹ میک دا مسٹیک دیٹ یو میڈ لاسٹ ایئر کہ پہلے کہیں کہ جی ہم نے بجٹ پیش نہیں کرنا، پھر پیش کریں، پھر اس کے بعد کہیں ہم نے پاس نہیں کرنا، پھر پاس کر دیں۔ وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو خراب کرتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا میں مگر یہ کوئی حکومت نئی اسٹریٹجی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی 3 کے لیے یہ ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشنلی؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ منی بجٹ تو آ سکتا ہے، مگر یہ تو I haven't discussed it اور پبلکلی میں کوئی ایسے بات بھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ حکومت کا فیصلہ، یعنی میرے خیال میں گوہر سلمان راجہ پروونشل پارٹی صاحب نے تو کہا ہے کہ نہیں 1 سال کے لیے ہوگا، بیرسٹر ظفر علی ظفر کہہ رہے ہیں 1 سال کے لیے ہوگا، بٹ الٹیمیٹلی جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ نے یہ کلیئر کرنا ہے۔ لیٹ دیم کلیئر اٹ، مائی جاب از ناٹ ٹو ایڈ فیول ٹو دا فائر۔ مگر دیکھیں نا، یہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے، پھر علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ 10,000 لوگ آئیں گے، پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں 3 سے 7 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا، ہمیں اچکزئی صاحب نے کہا تھا۔ تو آپ کی جماعت کے اندر کہاں پالیسیز بن رہی ہیں، کون فیصلے کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نہیں، میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے بائی دا وے بہنوں کی پوزیشن بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں، لیٹس فوکس فرسٹ آف آل آن دا رائٹ ایشو۔ دا رائٹ ایشو از کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نہ عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے، نہ عمران خان کو کسی ڈاکٹر کے ایکسیس پہ پابندی ہے، کہ ان کے پرسنل فزیشنز ان کے پاس بار بار گئے ہیں، وہ 5 بار رات کے اندھیرے میں عمران خان کو پیمز لے کے گئے ہیں۔ اتنی جرت نہیں ہے کہ خود جب اپنے وزیر اعظم تھے انہوں نے 4ر سال اپنی سزا مے فیئر میں، پاک لین میں، ہائیڈ پارک کے خوبصورت ویو دیکھتے ہوئے گزاری۔ اس پہ کوثر کاظمی صاحب تو سپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کے، ان سے ہم پوچھ بھی لیتے ہیں۔ جہاں تک میں فیئر بات کروں گا، پارٹی
کے خلاف قانون آئین لافیئر استعمال ہو رہا ہے ٹو کمبیٹ دس. دا پارٹی نیڈس ٹو گیٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اچھا کوثر کاظمی صاحب آپ نے سوال سنے تھے. ایک تو فیصل وافدہ صاحب کہتے ہیں اور اس کی بنیاد جو ہے وہ معیشت ہی کو ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہو یا وافدہ صاحب کہہ رہے ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا نظام ہی جو ہے ختم ہونے والا ہے. تو کیا واقعی آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی؟ آسما دیکھیں, وہ نظام جس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ایک عزت والا مقام جو ہے وہ دیا. پوری دنیا آج معترف ہے اس بات کی کہ جو پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا ایران امریکہ وار کے اندر, اس کا اعتراف کر رہی ہے. وینیو پاکستان کا ہوگا, جنیوا کے اندر امن معاہدہ ہو رہا ہے, پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو جس طرح کی بات فیصل ووڈا کر رہے ہیں, میرے بھائی ہیں, قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن آج کل وہ منی ورژن آف شیخ رشید ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. ہوا میں باتیں کر کے پاکستان کی موجودہ صورتحال کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں تو آپ کو بھی یہ مذائقہ خیز قسم کی گفتگو لگے گی. تو جہاں تک یہ بات تیمور بھائی کر رہے تھے ملاقاتوں کے حوالے سے, آپ کے سینیٹر ہیں, وہ آپ کے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں, اور پھر جو پہلے وہ جو باتیں کرتے رہے وہ تو ٹھیک نکلی, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں, نظام لپیٹنے والی بات خواہش تو ہو سکتی ہے کسی بنا پہ, چاہے وہ ان کی کچھ باتیں درست ثابت ہوئی ہیں. تو ایک ایسا نظام جس نے پاکستان کو عزتوں سے نوازا, تو اس کے حوالے سے جب وہ بات کریں گے تو کون یقین کرے گا؟ ناقابل یقین باتیں ہیں نا. آج پوری دنیا کے اندر چاہے امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں ہمارے پی ایم کو, فیلڈ مارشل کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, ایسے حالات کے اندر اس طرح کی گفتگو کرنا میرے خیال میں کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ نظام کو لپیٹنے کی بات کریں. تو اشارہ کس طرح پھر کھل کے آ کے بات کر لینا. اگر آپ اتنی مصدقہ خبر دے رہے ہیں تو آئیں بتائیں کہ کیا معاملات ہیں. فلاں کی فائلیں کھل گئی, فلاں کی فائلیں کھل گئی. پنجاب کا حوالہ دوں گا, ہماری چیف منسٹر زیرو ٹالرنس, یہ جو کرپشن کے حوالے سے ایک کیس سامنے آتا ہے فیصل آباد کے اندر ستھرا پنجاب کے حوالے سے, کسی مطلب کوئی یوٹیوبرز یا ٹی وی چینلز یا جو جید صحافی ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتے. اپنی ہماری جو ایجنسیز ہیں, جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں, وہ چیف منسٹر کو بتاتی ہیں اور وہ ایکشن لیتی ہیں اس پہ. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا یہ سی سی ڈی کا جو قتل عام ہوا ہے, جس کے اوپر آسٹریلوی وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دی ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کے اوپر ایک دھبا نہیں ہے؟ یہ اس کو کیسے پنجاب گورنمنٹ ڈیفینڈ کر سکتی؟ بالکل دھبا ہوتا. دیکھیں آسما, میں برطانیہ کے اندر تقریباً 22 سال سے قیام پذیر ہوں. وہاں پہ سال میں ایک آدھ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز, میں اس کی بالکل وہ سائیڈ نہیں لے رہا کسی کی, لیکن میں نے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, آپ نے بھی دیکھا پڑا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی کسی اہلکار سے یہ فاش غلطی ہو سکتی ہے, لیکن دبا ضرور ہوتا اگر ایکشن نہ لیا جاتا. کہاں گیا وہ اہلکار؟ اریسٹ کیا گیا, ایف آئی آر, جوڈیشل ریمانڈ. یہی معاملات ہیں کہ کسی ایک انسانی غلطی کو آپ پورے ڈپارٹمنٹ یا صوبے کا یا چیف منسٹر کا قصور نہیں کہہ سکتی. ہاں, جب اس پہ ایکشن ہوتا ہے, داد رسی کی جاتی ہے اس خاندان کی جس کا پیارا بچڑ جاتا ہے, تو پھر اس حوالے سے ضرور اقدامات کرنے چاہیے, اور پنجاب حکومت کر رہی ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی احتجاج کی بات ہے جیل کے اندر, مجھے تھوڑا اس پہ بولنے دیجئے گا. یہ الزام دیتے ہیں پنجاب حکومت کے اندر کیونکہ پنجاب کی اڈیالہ جیل ہمارے انڈر آتی ہے, لیکن یہ ان کی جو سیاسی رواداری ہے اس کے حوالے سے یہ بالکل نہیں سوچتے. جب آپ تائید کریں گے ان افراد کی جو ریاست پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کے بولتے ہیں, آپ کا اپنا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے باہر آ کے اس فیلڈ مارشل کے حوالے سے منفی گفتگو کی جاتی ہے جس کو پورا جہان عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ الزامات لگاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, تو پھر ریاست قومی سلامتی کو ملحوظ رکھتی ہے. قومی سلامتی سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا. بالکل یہ ایک وجہ ہے. اچھا, اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں. آسما, یہ ایک وجہ, ایک سیکنڈ مجھے بتائیے گا, ایک سیکنڈ, تیمور بھائی صرف ایک سیکنڈ. یہ بہت سی وجوہات کی ایک وجہ ہو سکتی ہے آسما, باقی جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جاتا ہے. بہرحال ٹائم بالکل ختم ہو گیا, ایک جملہ آپ بھی بول دیں پھر میں تاکہ وائنڈ اپ کرو. اچھا جی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نظام مضبوط ہو تو پھر وہ نہ عمران خان کی ٹویٹ سے ڈرے نہ ان کی ملاقاتوں سے ڈرے. دیکھیں, میں اگر وافدہ صاحب کے کامنٹس پہ ایک منٹ ہے, دیکھیں ایسے پاکستان چل نہیں سکتا
कि जो है वो आपको डायरेक्शन कहीं और से जो है वो समझ आए। ऑब्वियसली इश्यूज हैं तो वो बोल रहे हैं, इनके अपने इंटीरियर बहुत मिनिस्टर शुक्रिया। ने। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वक्त खत्म हो गया है, ये उनकी बात को इंटरप्ट करें, वो जो उन्होंने कहना था वो कह दिया है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।